پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا تو حضرت خواجہ اویس نے سر اٹھا کے مسکرا کے فرمایا تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا، میری بکریوں کو بھی اس سے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا سن، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب نہیں ڈرتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا سن، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری شوکت و سطوت کے سامنے وہ تھر تھرا اٹھے، اگر تم چاہتے کہ تمہاری ہیبت اور خوف کا لوہا وہ مان لیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر وہ ویسے ہی تھر تھرائیں جیسے قیصر و کسریٰ کی ایوان میں زلزلے آ جاتے تھے، ایسا کانپیں جیسے رستم و سہراب کا کلیجہ کانپتا تھا، ایسا ہل جائیں جیسے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذان دیتے وقت پادریوں کا کلیجہ ہل جاتا تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈریں، کانپیں، تھر تھرائیں، تو وعدہ کرو تم ہنسا کا راستہ نہیں اپناؤ گے، تم بندوق نہیں چلاؤ گے، تم نیزہ نہیں چلاؤ گے، تم سوسائیڈ بومبنگ نہیں کرو گے، تم مانو جات کے مول ادھیکاروں کا خون نہیں کرو گے، تم انسانیت کو شیطان کا پیوند نہیں پہناؤ گے۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، یہ تم سے ڈریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنہ، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ اسٹارٹ پہلا سبق کیا ہے خوف کا؟ وہ کرو جو اللہ کو، بولیے، ایسے نہیں ہوتا ہے جلسہ، وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے، جس سے وہ راضی ہے، اور وہ نہ کرو جو اسے نہ پسند ہے، جس پر اس کا غضب ہے۔ یہی عبادت بھی ہے، اسی کو عبادت بھی کہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ پچھلی بار جب میں کھجوری آیا تھا، میں نے عبادت کے عنوان پر، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، کلک ہو رہا ہے، عبادت کے عنوان پہ میں نے گفتگو کی تھی، اور اگر آپ اس جلسے میں رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوا ہوگا کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ آج بات آ گئی ہے تو میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عبادت کہتے ہیں العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ۔ عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ کچھ یاد آیا؟ آپ نے سنا تھا؟ سنیوں کا حافظہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خیر، آپ کا یہ کمزور حافظہ کئی مقررین کے لیے نجات کا سبب بھی ہے، اللہ ایسے ہی رکھے تاکہ ہم لوگ چلتے رہیں۔ لیکن آئیے کوشش کیجئے یاد کرنے کی، تاکہ مجھے زیادہ نہ بولنا پڑے، میں پھر بھی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کوشش کیجئے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہے وہی اللہ کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ تو ہم یہاں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے ڈرنے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے راضی کیسے کریں؟ وہ اننت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ نیراکار ہے، ہمارا آکار ہے، وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، وہ پلانے والا، ہم پینے والے، وہ پالنے والا، ہم پلنے والے، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ معبود، ہم عابد، وہ مسجود، ہم ساجد، وہ خالق، ہم مخلوق، وہ رازق، ہم مرزوق۔ ہم اس کو راضی کیسے کریں؟ سوال ہے۔ ایک صاحب نے سوچ لیا میں نورانی میاں کو راضی کروں، حالانکہ میں آپ کو یقین دلاؤں میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے راضی کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن تھا میرا مرید تھا، عقیدت مند تھا، پھر نورانی میاں کو راضی کر دوں، ایسا کر دوں کہ راضی ہو جائیں۔
کسی نے کہا ایک کام کر حضرت تو اچھا کھانا بنا کے کھلا دے، خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، دعا دے دیں گے۔ اپنے گھر میں اس نے دعوت دی، مراد آباد سنبھل کا آدمی، دسترخوان تو جانتے ہو، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، کباب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، بریانی بھی ہے۔ اب ادھر بریانی ادھر نورانی، دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، اتی سوادشت، ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس، لاجواب، بے مثال، مگر میں نے جی بھر کے نہیں کھایا کیونکہ کھانا میری پسند کا نہیں تھا۔ کھانا تھا 4 روٹی، لیکن کھانا دیکھا چٹک مٹک تو 2 روٹی کھا کے اٹھ گیا، راضی نہیں ہو پایا کیونکہ میری پسند کا نہیں تھا۔ جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا۔ بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں؟ راضی تو کرنے کا ارادہ پکا ہے، کیسے جانیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 5 بڑی بڑی شکتیاں دی ہیں۔ He has given us the 5 glorious most important source of knowledge to recognize anything else۔ کسی چیز کو جاننے پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے عقل، لیکن اس پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ مدرسے میں لوگ دن کے اجالے میں نہیں سمجھتے، آپ رات کے اندھیرے میں کیا سمجھیں گے۔ 5 ہی پہ آئیے، حواس خمسہ، یہ 5 اندریاں جن کے ذریعے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا ہے، سافٹ ہے کہ ہارڈ ہے، چھوا تو پتا چلا ہے نا۔ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا، دیکھا تو پتا چلا۔ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتا چلا۔ یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سونگا تو پتا چلا ہے نا۔ ایسے ہی یہ بریانی حیدرآباد کی ہے یا لکھنؤ کی ہے یا مراد آباد کی ہے، کہاں کی ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، چکھا تو پتا چلا۔ تو یہ 5 اندریاں کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ان اندریوں سے ہم اللہ کو کیسے جانیں؟ ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، تو پھر اس کی مرضی، اس کی پسند کیسے جائے؟ یہی مسئلہ میرے مرید کے سامنے آیا، اس نے چاہا کہ میں نورانی میاں کو نورانی میاں کے پسند کا کھانا کھلاؤں، مگر پرابلم یہ تھا کہ وہ میرے سامنے اس کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ گھبرایا ہوا تھا، بھاگتا ہوا، سوچا کیا کروں کیا کروں۔ مولانا منیر کے پاس آیا، کہا مولانا آپ کا تو بڑا گہرا تعلق ہے حضرت سے، بہت دیکھا ہے دہلی میں، ساتھ میں جلسوں میں، آپ کو ضرور پتا ہوگا نورانی میاں کو کیا پسند ہے۔ مولانا منیر نے کہا دیکھو حضرت کو اگر کھلا کے خوش کرنا ہے تو یہ چٹخ مٹخ مرغن مچرب یہ سب نہیں، سادی دال بنا دے، سادی روٹی بنا دے، سادہ چاول بنا دے، سادی سبزی بنا دے۔ جتنا کھانا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی۔ میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی۔ کیوں؟ کیونکہ میری پسند کا کھانا، میری پسند کا۔ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ مجھ سے تو نہیں پوچھا، اس نے بتایا جو میرے قریب ہے۔ کس نے بتایا؟ جو میرے قریب ہے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، ایسا ہی رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے مت راضی کرو، اسے یہ سب نہیں پسند ہے۔ اپنی پوجا پدھتی کے انوسار مت راضی کرو، اسے نہیں پسند ہے۔ اپنی مانیتاؤں کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، یہ اسے نہیں پسند ہے۔ اپنی بیلیفز کو فالو مت کرو، یہ اسے نہیں پسند ہے۔ پچھلی امتوں کے نقش قدم پہ مت چلو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ پہاڑ
پہاڑوں پہ چڑھ کر وقت ضائع مت کرو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے حج کرو، اللہ کو پسند ہے زکات دو، اللہ کو پسند ہے نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے ماں باپ سے حسن سلوک رکھو، اللہ کو پسند ہے بچوں پہ شفقتیں کرو، اللہ کو پسند ہے علماء کی عزت کرو، اللہ کو پسند ہے اہل بیت سے محبت کرو، اللہ کو پسند ہے اولیاء اللہ سے نسبت رکھو، اللہ کو پسند ہے بیوہ کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے غریبوں کو کھانا دو، اللہ کو پسند ہے مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے جلسے کرو، اللہ کو پسند ہے۔ ارے نماز پڑھو، توجہ چاہوں گا، نماز پڑھو مگر پچھلی امتوں کی نقل مت کرو۔ صلو، حضور فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، ذکر ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ حج کرنا ہے تو پچھلوں کی نقل مت کر، طواف ویسے ہی کر جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں ویسے ہی ٹھہر جیسے میں ٹھہرتا ہوں۔ روزہ رکھنا ہے تو اپواس مت کر، سحری کر جیسے میں کرتا ہوں، افطار کر جیسے میں کرتا ہوں۔ ارے کر کے تو دیکھ، توجہ کر کے تو دیکھ، جب تو کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد یا رسول اب تو سمجھ جاؤ حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، جی بے شک بے شک، کچھ نہیں ہے۔ تبھی تو محدث اعظم نے فرمایا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ بے شک بے شک۔